الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ٹاپک ہے جوتے میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں کہ کیا جوتے میں نماز درست ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں اہل کتاب کی مخالفت کرنے کو آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ان کاموں میں مخالفت کرنے کو آیا ہے جہاں یہودی وہ کام کرتے ہیں یا اہل کتاب وہ کام کرتے ہیں. کہیں ان کاموں میں مخالفت کرنے کو آیا ہے جہاں وہ لوگ نہیں کرتے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کے حوالے سے لے لیں. داڑھی بڑھانے کو آیا ہے، مونچھ کو کاٹنے کے حوالے سے آیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مونچھ بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کاٹتے ہیں. جوتے کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے. ابو داؤد میں شداد بن اوس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. لا یصلون فی نعالہم، وہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، ولا خفافہم، اور نہ موزوں میں نماز پڑھتے، یعنی جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. لہذا آپ نے فرمایا کہ یہاں بھی اس کی مخالفت کرو. تو جوتوں میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں کہ جوتے میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. موزے میں نماز پڑھتا ہے نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ جس جوتے میں اور جس چپل میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو. اگر پاک ہے تو نماز ہو جائے گی. جوتے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے میں بھی نماز پڑھنا ثابت ہے اور بغیر جوتے کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے. ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیہ و منتعلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے، کبھی بغیر جوتے کی بھی نماز پڑھتے. یعنی جوتے میں بھی نماز ہو جائے گی، بغیر جوتے کی بھی نماز ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں جو جوتے میں نماز پڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں. بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جوتے میں نماز ہے، درست بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ تو موزے میں بھی نماز نہیں پڑھتے. میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے لوگ موزے نکالتے ہیں گرچہ کہ پہلے سے وہ باوضو ہو. یہ اور مسئلہ ہے کہ موزہ کس ٹائپ کا ہو تو اس پہ مسح کریں گے نہیں کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ موزے میں بھی نماز نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے میں نماز پڑھنا ثابت ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں ابو مسلمہ سعید بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ؟ قال نعم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس نے جواب دیا کہ ہاں، آپ جوتے میں نماز پڑھتے تھے. اسی طرح سے ابو داؤد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور پڑھانا بھی ثابت ہے. گویا کہ آپ امامت بھی کرواتے تھے جوتے پہن کر کے. تو ابو داؤد کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امامت کروا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، بیچ ہی میں آپ نے اپنے جوتے نکال کر کے سائڈ میں رکھ دیے، بائیں جانب آپ نے جوتے نکال کر کے رکھ دیے. صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ بھی نمازی میں اپنے اپنے جوتے نکال دیے. اور اس کو کہتے ہیں محبت. یہ ہے اتباع، تابعداری، کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی، چاہے وہ نماز میں یا نماز کے علاوہ، کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ وہ چیز آپ کر رہے تھے اور چھوڑ دیے ہیں تو صحابہ بھی اس سے رک جاتے. نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں، صحابہ بھی پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے جوتا نکال دیا ہے، صحابہ بھی نکال دیے. نماز ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں نکال دی، کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا ہے
آپ جوتے نکال دیے ہیں، اس لیے ہم نے بھی جوتے نکال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور اس نے یہ بتلایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے جوتے نکال دیے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے کوئی مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے اور جوتے میں کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو رگڑ دے یا اسے صاف کر دے اور پھر اسی جوتے میں نماز پڑھے۔ گویا کہ جوتے آپ لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جوتے میں ناپاکی ہے تو اس کو آپ زمین پر رگڑ دیتے ہیں یا صاف کر دیتے ہیں تو آپ اس جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جوتے میں نماز ہو جائے گی۔ جوتے میں نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے، تو جوتے میں نماز پڑھنے کو ناپسند کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جوتے میں نماز ہو جائے گی بشرطے کہ آپ کے جوتے پاک ہو، گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو آپ صاف کر دیں، صاف کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے نماز کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ آپ جو کچھ لگائے ہوئے ہیں اگر پاک ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ جہاں نماز پڑھ رہے وہ جگہ پاک ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا جسم پاک ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جوتے میں نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس پر عمل کرے اور اس کو مانے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کیفیت ثابت ہے، بغیر جوتے کے بھی آپ نماز پڑھتے تھے، جوتے میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کے دور میں مسجدوں میں جوتے لگا کر کے جانا، جبکہ مسجدوں میں قالین بچھے ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں درست ہے؟ دیکھیے اب قالین بچھے ہوئے مسجد میں اور آپ مسجد میں جوتے لگا کر کے جاتے ہیں اور آپ کے جوتے میں گندگی یا گرد و غبار کا معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قالین گندے ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ درست بات نہیں ہے کہ آپ قالین کو جا کر کے گندا کریں کہ جس سے دوسرے نمازی کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمازی کو تکلیف دینے سے روکا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ تم نماز میں جاتے ہو تو تم دوسرے نمازی کو تکلیف مت دو۔ اگر جوتے لگائے ہوئے جوتے نکال رہے تو بائیں جانب نکال کر کے رکھو، ہاں اگر بائیں جانب اگر کوئی ہے تو بیچ میں رکھو۔ تھوکنے کے حوالے سے آیا ہے کہ کوئی آدمی سامنے نہ تھوکے نماز میں، اگر تھوکنے کی نوبت آ جائے تو بائیں پیر کے نیچے تھوکے، تو قالین پہ جا کے تھوکے گا ابھی آدمی نہیں۔ تو یہ جو قالین بچھے ہوئے مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے قالین بچھے ہوئے نہیں تھے، یا اس طرح سے اگر مان لیں چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں جس میں آپ جوتے لگا کر کے جاتے ہیں، جس جوتے میں گرد و غبار لگے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد گندی ہوگی وہاں۔ تو ایسی حالت میں یا ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ جس مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں آپ جوتے وغیرہ لگا کر کے جاتے ہیں تو قالین گندے ہوں گے، دوسری نماز کو تکلیف، دوسرے جو نمازی ہیں انہیں تکلیف ہوگی اور اسے وہ نفرت کریں گے، اس لیے وہاں احتراز کرنا چاہیے۔ جوتے میں نماز ثابت ہے، یہ آپ جان لیں کہ اگر آپ جوتے میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر اس مسجد میں جوتے لگا کر کے جائیں جس میں قالین بچھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو گندا کرتے رہیں تاکہ ایک آدمی اس میں ہمیشہ لگا رہے صفائی کرنے کے لیے، دوسرے نمازی کو تکلیف ہو، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ رہی بات نماز پڑھنے کے حوالے سے تو جوتے میں نماز ہو جائے گی، اگر جوتے آپ کے پاک ہیں، آپ جوتے لگا کر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر جوتے کے بھی ثابت ہے، جوتے میں بھی نماز ہو جائے گی، اس کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد اگر کچی ہے، مان لیں چٹائی وغیرہ یا قالین وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے تو آپ جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جوتے میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔